تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد خان نیازی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. عمران، آپ نے کہا کہ ہماری سیاست نظریے کی سیاست ہے. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ بیسکلی پاکستان کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ کرنا ہے، معاشی انصاف اور عدالتی انصاف. اگر مختصراً آپ پوچھیں تو یہ نظریہ ہے. جب معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں تو جو آج تفریق ہے پاکستان میں کہ ایک طرف ایک سائیکل ہے اور اس کے مقابلے میں BMW ہے، تو یہ جو فرق آیا ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو فل کرنے کے لیے آپ نے کیا پلان کر رکھا ہے اپنے پارٹی کے پروگرام میں؟ نمبر 1 اس کا حل یہ ہے کہ عدالتی انصاف، رول آف لا ہے. جب ہم عمران رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عدالتی نظام شروع ہوتا ہے مجسٹریٹ درجہ اول، درجہ دوم، سوم اور چہارم سے، اور پھر اوپر یہ جاتا ہے ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. کہاں سے آپ سمجھتے ہو تبدیلی شروع ہونی چاہیے؟ تبدیلی ادھر سے شروع ہونی چاہیے کہ جو ججز کی سلیکشن، ان کی پروموشن اور ان کی احتساب، یہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کرے. جب ایک باڈی انڈیپینڈنٹ حکومت سے ہٹ کے ججز کا احتساب کرے گی اور ان کی پروموشنز کرے گی اور سلیکشن کرے گی، ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کا کام ہو یہ دو کام کرنا، اور جس کی جو سلیکشن ہو، جوڈیشل کمیشن کی جو سلیکشن ہو، وہ 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ کرے. A judicial commission will be established with the Chief Justice of Pakistan as chairman and the judges of the superior courts, member of the parliament from all the 4 provinces and more political parties. تو آپ نے جو لکھا ہے یہ ہر جوڈیشری کی تعیناتی کے بارے میں ہے. بس میں سوال کرتا ہوں کہ جہاں سے نچلے درجے کی جوڈیشری ہے، اس کو کیسے لاؤ گے؟ کس سسٹم میں موجود ہے، میں چینج کیا کروں؟ لیکن سب سے پہلے مسئلہ کیا آج پاکستان کا، جو پاور میں آتا ہے اس کی وہ جو جوڈیشری ہے اس کو انکارپوریٹ کر لیتا ہے اپنے بیچ میں. یعنی کہ جوڈیشری جو ہے وہ بجائے چیک کرنے کے لیے پاور کو، وہ پاور کا حصہ بن جاتی ہے. یہ ادھر سے ساری خرابی ہوتی ہے نیچے تھانے تک. تو آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھیں. جب تک پاور سٹرکچر کو چیک اور بیلنس نہیں آئے گا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم سے اوپر سے، تب تک نیچے تھانے تک پرابلم رہیں گے آپ کے. دیکھیں نا، میں آج ایک شہری ہوں، میرا حکومت یا جو بھی پاور میں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی پاور میں ہے، فوجی ہے یا ایک MNA ہے، رولنگ پارٹی کا MNA ہے یا منسٹر ہے، اگر میرا اس سے مسئلہ ہوتا ہے تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر عدالتیں آزاد ہوں گی تو مجھے تحفظ ملے گا. تو تحفظ تو اوپر سے شروع ہوتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ طریقہ کار کا تعین ہو چکا ہے آئین میں، اس کو آپ تبدیل کریں گے اور اس کے لیے ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گے؟ اس کے علاوہ ہم اپنی عدالتوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. اور پھر میں نچلے طبقے کا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو نیچے جو ڈی سینٹرلائز جسٹس دینا ہے، یہ ہمیں گاؤں کے لیول پہ لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا. اور وہ دینا اس طرح پڑے گا کہ گاؤں کے اندر ہمیں کمیٹیز بنانی پڑے گی. ہیں اس نظام میں موجود ہیں گاؤں میں تو کمیٹیاں؟ اس وقت بالکل نہیں ہیں. اس وقت سارا سسٹم درم برم ہے. یہ جو انہوں نے یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں، اس سے اور سارا نظام خراب ہو گیا ہے، کیونکہ سیاسی لوگوں کو امپاور کر دیا، ان کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں ہے. اب اگر میں حکومت کے اندر ناظم بیٹھا ہوں، یعنی کہ میں رولنگ پارٹی کا ناظم ہوں، مجھے کوئی چیک نہیں کر سکتا. اگر آپ کی حکمرانی ہوتی ہے اور آپ کی پارٹی آتی ہے تو جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے وہ سیاسی جماعتوں پر نہیں ہوں گے؟ لوکل باڈی کے الیکشنز ہوں گے سیاسی جماعتوں کو، میرے خیال میں ہر جگہ سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے. لیکن ہم یہ بالکل یہ سسٹم نہیں لے کے آئیں گے جو ایک ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا ہے انڈائریکٹ الیکشن سے. اچھا، آپ براہ راست انتخاب کروائیں گے ڈسٹرکٹ ناظم کا بھی؟ نہیں، ہم ڈسٹرکٹ ناظم کا یہ ڈیولوشن نہیں ہے، کنسنٹریشن آف پاور. تو پھر کریں گے کیا؟ متبادل کیا بتائیں گے؟ ہم صرف یونین کاؤنسل کے ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کریں گے اور ان کی ایک اسمبلی بنا دیں گے، وہ فیصلہ کرے گی. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر مثلا لاہور ہے، 150 یونین کونسل ہیں، 150 جو یونین کونسل ہیں 13 آدمیوں کی، یہ تمام پر مشتمل ایک بن جائے پارلیمنٹ؟ نہیں، جو شہر ہیں ان کا علیحدہ سسٹم ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی کہ شہروں کا جو سسٹم ہے وہاں میئر بنے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے، انڈائریکٹ الیکشن سے نہ آئے. جب ڈائریکٹ الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں عمران، تو آپ نہیں سمجھتے کتنا زیادہ پیسہ انوالو ہو جائے گا؟ ایک لاہور جیسا بڑا شہر جس کے اندر اتنا بڑا الیکشن ہوگا، تو کیا کوئی غریب آدمی میئر بن سکتا ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈائریکٹ الیکشن ہے، ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں کہ یہاں جو پیسے والے لوگ ہیں، بلکہ اصل پیسہ چلتا ہے انڈائریکٹ الیکشن میں. جو اب ناظم بنتا ہے
وہ یونین یہ انڈائریکٹ الیکشن سے اس نے کتنے 1000 ووٹ خریدنی ہوتی ہے, 500 ووٹ خریدنی ہوتی ہے, وہ پیسے دے کے خرید دیتا ہے. جتنا زیادہ پیسہ وہ خرچ کرتا ہے یہ ووٹ خریدنے میں, پھر اتنا ہی پیسہ بناتا ہے لوگوں سے. اس نے کہا کہ طاقت کا ایک ہی مرکز پہ مرکوز ہو جانے کی وجہ سے وفاقیت کے جذبے کی نفی ہو گئی, جس کی وجہ سے وفاقی اکائیوں میں مایوسی پیدا ہوئی. نتیجن صوبائیت, لسانیت اور لوگوں کے درمیان تقسیم کی وجہ سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور پاکستان کی عظمت و سالمیت کو مسلسل خطرہ ہے. آر یو ناٹ فار اے اسٹرانگ سینٹر؟ بالکل نہیں. آپ کبھی بھی ایک فیڈریشن کے اندر سینٹر کو اسٹرانگ کریں گے, آپ چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس محرومی پھیل جائے گی جو آج پھیل چکی ہے اور بڑی جائز پھیلی ہوئی ہے. آپ کی سوچ نیشنلسٹ جو ہیں وہاں کے ان کے قریب نہیں ہے؟ اگر نیشنلسٹ کی سوچ یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے اس کے اندر, فیڈریشن کے اندر پروونشل اٹانومی, میکسیمم پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے, میں اس میں بالکل سمجھتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سوئٹزرلینڈ کی ہے. بہترین ڈیموکریسی ہے, ایک رول ماڈل ہے دنیا کے لیے. سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹونز ہیں, آلموسٹ 25 صوبے ہیں, اور 25 صوبوں کے اندر مکمل طور پہ ان کے پاس سارے رائٹس ہیں. 40,000 سگنیچر آپ کسی ایشو کے اوپر کر دیں, نیشنل ریفرینڈم کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو پنجاب کے 40,000 ہو جائیں گے, پھر نیشنل ریفرینڈم ہوا کرے گا. نہیں, میری آج سننے پہلے تو میں سوئٹزرلینڈ کی مثال دے رہا ہوں کہ کیوں لوگ خوش ہیں وہاں. سوئس مثال تو وہ دیں عمران جو قابل عمل ہو. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ہے ہم آپ دیکھو پہلے میری بات تو سن لیں, سوئٹزرلینڈ کا سن لیں, لوگوں کو پتا تو چلے کہ ایک سسٹم چلتا کیسے فیڈریشن کا. سوئٹزرلینڈ کے اندر جرمن سوئس ہیں, فرینچ سوئس ہیں, اٹالین سوئس ہیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے, مکمل اختیارات ہیں ان کے اپنے پروونس کے اندر, اور وہ خوش ہیں. لوگوں کو ہم انصاف دے دیں, ان کو اختیارات دے دیں, لوگ آپ سے علیحدہ نہیں ہوں گے. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ صوبوں کے لیے جو آمدن ہے ان کو جو تقسیم کرنی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ہوگا. صوبوں کے بامی مسائل کے لیے مشترکہ مفادات کی کونسل ہوگی. ان کی موجودگی میں صوبے مطمئن نہیں ہیں. کبھی آپ نے پڑھا ہے اور غور کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بہت. این ایف سی ایوارڈ کے اندر این ایف سی ایوارڈ صرف آبادی کے حساب سے دیا جاتا ہے. آپ کی تجویز بلوچستان کی 44% زمین ہے اور 5% آبادی ہے. آپ کی پارٹی کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ کم از کم آدھا پیسہ غربت کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو این ایف سی کا. ہندوستان کے اندر 62% جو ان کا بجٹ ہے وہ غربت کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یا غربت کا فیکٹر ہی نہیں آتا تو وہ تو بلوچستان کو تو ہم نے مروا دیا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وفاق کی آدھی آمدن صوبوں میں غربت کی بنا پہ تقسیم کی جائے, باقی آدھی آمدن ان کو ان کے پاپولیشن کے حساب سے دی جائے. آپ پہلے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جب آپ ایک ملک نہیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ آپ کی پارٹی کی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہماری پارٹی کی جو اوور آل پالیسی وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز بنے وہ جو نچلا 40% طبقہ ہے اس کے لیے بنے, اس کو پرائیورٹائز کریں, اسی کے اندر یہ آ جاتا ہے. اسی کے اندر سن تو لیں, عمران پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں, پروونشل اٹانومی اسی کے اندر آ جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ این ایف سی ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اگر ہندوستان میں 62% جا سکتا ہے غربت کے لیے تو ہم کم از کم 50% غربت کو انڈیکس کر سکتے ہیں. آپ جب جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو کم از کم لینڈ شیئرنگ کتنی رکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جاگیردارانہ نظام یہ اس سے نہیں ختم ہوگا صرف لینڈ ری ڈسٹریبیوشن سے. اگر آپ لینڈ ریفارمز کر دیں, وہ اکیلا نہیں کچھ کرے گا, اور نہیں کیا پہلے اس نے, پہلے بھی لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں, وہ نظام کا وہ رہ گیا, بلکہ جس کے پاس زمین نہیں بھی وہ بھی ایک جاگیردار کی طرح بیہیو کرتا ہے. ہمارے حلقے کے اندر وہ نہیں جو اس وقت مافیاز ہیں وہ بھی ایک جاگیردار کی طرح بیہیو کرتے ہیں. لہٰذا بات یہ ہے کہ قانون کی بالادستی سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ جو سیلنگ, لینڈ سیلنگ ہے, اس کو ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ ہو, کیونکہ اب جو 2002 کا آپ کے سامنے مینیفیسٹو ہے جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں, لیکن یہ مینیفیسٹو خاموش ہے, اس میں بھی آپ نے سیلنگ کی کوئی بات نہیں کی. اب جو مینیفیسٹو لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ ہم چاہتے تھے اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کر کے کریں کہ کیا ایک ریئلسٹک سیلنگ ہونی چاہیے جو کہ جس میں میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنی آؤٹ. نظر ایسا آتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی حمایت بھی ہے, مگر آپ کو ووٹ نہیں ملتے ہیں. کبھی آپ نے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ پہلا ہم نے بڑا اس کے اوپر طویل گفتگو کی جب پہلی الیکشن آ رہے ہیں, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 5 مہینے کی پارٹی, اس وقت 14 کروڑ لوگ تھے, اس کے اندر 5 مہینے کی پارٹی ایک انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتی تھی. تو الیکشن ہم لڑے, اور ہماری بائی دا وے ڈیبیٹ چلی کہ الیکشن لڑے یا نہ لڑے. ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہمارے سارے نئے لوگ ہیں, کم از کم ہم ایک الیکٹرل پروسیس سے گزریں.
دوسری الیکشن ہمیں اس لیے مار پڑی کہ دوسری الیکشن ہم نے جنرل مشرف کی سپورٹ کی، اور ہمیں جب پتہ چلا الیکشن سے 3 مہینے پہلے کہ جنرل مشرف جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس ملک میں ریفارم لانا چاہتے ہیں اور احتساب کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی جمہوریت لانا چاہتے ہیں، جب 3 مہینے پہلے یہ واضح ہو گیا کہ جنرل مشرف سارے انہی کرپٹ پولیٹیشینز کو جو خود ہی کرپٹ کہہ رہے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو تب ہم جب ان سے علیحدہ ہوئے، اور واحد پارٹی تھی جو علیحدہ ہوئی، نہ ہم گورنمنٹ میں رہے نہ اپوزیشن پارٹی بنے، اور ہم بڑی مشکل، وہ جو الیکشن تھی ہماری پہلی سے بھی مشکل الیکشن لڑے۔ یہ پہلی الیکشن ہوگی جو کہ ہم اب آپ کو تیاری سے لڑ کے دکھائیں گے۔ ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں کتنے ورکر چاہیے؟ دیکھیں، ہر یونین کاؤنسل میں ہمیں ورکرز چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یونین کاؤنسل کو تک آرگنائز کرائیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کو لوگ چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ کتنے کم از کم آپ کو ووٹرز چاہیے ہو کین مینیج دی پولنگ اسٹیشن؟ دیکھیں، مثلا میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا، جس میں میں نے کانسنٹریٹ کیا تھا وہ میاں والی میں، اپنی جو میرا حلقہ 71 تھا، 28 یونین کاؤنسل ہیں۔ اب 28 یونین کاؤنسل میں ویری کرتے ہیں پولنگ بوتھس۔ ہر پولنگ بوتھ کے اوپر آپ کو اپنا پورا مین کرنا پڑتا ہے، پولنگ ایجنٹ چاہیے، آپ کو ورکرز چاہیے جو کہ آپ کے لوگوں کو لے کے آئیں پولنگ بوتھ کے اوپر۔ یہ پوری ایک سائنس ہے، الیکٹرل ڈے کی پوری سائنس ہے۔ اس سائنس میں اب آپ تیار ہو 2007 کے انتخابات کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی میں تیار نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو ہم نے سبق سارے سیکھے ہیں وہ ہم اب کنسٹیچوئنسی بائی کنسٹیچوئنسی اپلائی کر رہے ہیں۔ جو میاں والی تھی الیکشن، کیونکہ پچھلی باری ہم نے جو حالات تھے، جن مشکل حالات میں الیکشن لڑے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کوئی گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں لڑنا تھا، کوئی اوپوننٹس کے تو نہیں، وہ تو ISI کے خلاف لڑا جا رہا تھا الیکشن، تو وہ بڑا مشکل الیکشن تھا، وہ سروائیول کی جنگ تھی۔ فائٹنگ اگینسٹ ISI نے پورا الیکشن کروایا، وہ پچھلا والا۔ لیکن پھر آپ کو کس نے جتوایا میاں والی کے کمزور طبقے نے، نوجوانوں نے۔ Why Musharraf has to say this thing? You are a terrorist without a beard. جنرل یہ وہی ہے، وہ جو جارج بش یہ کہتا ہے with us or against us، کہ جو میرا مخالف ہے وہ میرا دشمن ہے۔ No sir, why he said you are a terrorist without a beard? یہ آپ کو ویسے جنرل مشرف سے پوچھنا چاہیے۔ I am asking you. نہیں، میں اپنا بتا دیتا ہوں، لیکن Are you a terrorist? کیا ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن ہے؟ Are you a terrorist? میں لگتا ہوں ٹیررسٹ؟ Are you a terrorist? نہیں، آپ بتائیں نا، میں ٹیررسٹ لگتا ہوں آپ کو؟ میں نے آج تک کوئی ٹیررزم کی حرکت کی ہے؟ کیا یہ کہنا ٹیررسٹ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مشرف نے کہا کیوں مجھے ٹیررسٹ۔ یہ جب انہوں نے وزیرستان فوجیں بھیجی، میں سب سے پہلا تھا جو اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہا کہ اس سے بڑی حماقت ہے کوئی نہیں۔ انگریز سپر پاور وہاں مار کھا گیا وزیرستان میں، سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرا۔ میں نے ان کو سٹیٹسٹکس دی، میں نے ان کو بتایا کہ پاکستانی فوج وہاں نہیں جیت سکتی، میں نے انہیں بتایا کہ اس سے بڑا ظلم ہوگا ہی نہیں کہ آپ ایک ٹریٹی وائلیٹ کریں جو قبائلی علاقے نے سائن کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح سے، صرف جارج بش کو خود خوش کرنے کے لیے آپ اپنی فوج بھجوا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایڈیٹرز نے پوچھا جنرل مشرف کے ساتھ کہ جناب عمران خان نے تو بڑا آپ کو اپوز کیا ہے، میں سب سے پہلا کھڑا ہوا۔ آج وہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اس کی جس وقت جنرل مشرف نے کہا نا کہ ٹیررسٹ وداؤٹ اے بیئر، آج ثابت ہو گیا کہ پاکستانی فوج کو وہاں شکست ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے یونین کونسل کی سطح پر جو بنے ہوئے پولنگ اسٹیشن وہاں پہ چلی جاتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ 2 چیزیں کرتی ہے۔ ہر حلقے کے اندر مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو سگنل کرتی ہے ادھر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو خوف ہوتا ہے تھانے سے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ زیادہ انفلوئنشل ہوتے ہیں، مجرم پیشہ لوگوں کی تحفظ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ رہنا۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہمارا جو سارا نظام ہے وہ مجرموں کو تحفظ دیتا ہے۔ ہم بطور سوسائٹی کیا ہر چھوٹے مجرم سے ڈرنے لگ گئے؟ نہیں، ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ڈکٹیٹر ملے ہیں وہ ڈکٹیٹر بھی بڑے 2 نمبر ملے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ڈکٹیٹر مثلاً 1 نمبر ڈکٹیٹر ہوتا تو کیا کرتا؟ 1 نمبر ڈکٹیٹر ہوتا تو وہ کہتا میں ڈکٹیٹر ہوں، میں 5 سال کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کے سارے ادارے ٹھیک کرنے ہیں، اس کے بعد میں الیکشن کروا دوں گا۔ سن لیں میری بات، یہ جو 2 نمبر ڈکٹیٹر، میری بات تو سن لیں، وہ 2 نمبر ڈکٹیٹر کہتا ہے نہیں میں جمہوری ہوں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، وہ فراڈولنٹ پہلے عدالتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے، الیکشن فراڈولنٹ کرتا ہے، اسمبلی ڈمی لے آتا ہے، پرائم منسٹر ڈمی لے آتا ہے، اس سے سارے ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سارے کرمنلز کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ کیا سوسائٹی ساری کی ساری کرمنلز نے اپنے ہاتھوں پکڑ لی؟ اب
ہم سب لوگ بے بس ہیں, 4 کرمنل آتے ہیں, ہم کو کہتے ہیں ادھر جا کے ووٹ ڈالو, ہم ادھر ووٹ ڈالاتے ہیں, کہتے ہیں ادھر جا کے ووٹ ڈالو, ہم ادھر ووٹ ڈالاتے ہیں. خوف کی وجہ سے, سیاسی انتقامی کارروائی سے ڈرتے ہیں لوگ. تو پھر تو یہ چلتا رہے گا. آپ جیسے لوگ کیا کریں گے پھر؟ نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی انتقامی کارروائی سے ڈر کے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر بعد میں ہمارے سے ظلم ہوگا عدالتیں تحفظ نہیں دیں گی, عمران خان, تھانوں میں ظلم ہوگا. کیا آج اس ساری چیز سے جان چھڑانے کے لیے آپ کی پارٹی پورے پاکستان میں آپ کی پارٹی کے آئین کے مطابق صوبائی, ضلعی, ڈسٹرکٹ, تحصیل, وارڈ اور پرائمری سطح پر اپنی تنظیموں کو مکمل کر چکی ہے؟ نہیں کر چکی, لیکن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلے آپ کا پبلک کے اندر کیا آپ کی کریڈیبلٹی ہے؟ پبلک آپ کے ساتھ کیسے, 2 طرح کی سیاست ہے. تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری پارٹی سے زیادہ آج کریڈیبلٹی ہے. پاکستان کی تاریخ میں واحد پارٹی ہے جو 2 دفعہ پاور میں آ سکتی تھی. عمران, اگر 11 سال میں آپ اپنی پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کروا سکے اور کر سکے, تو اگر کبھی چانس مل گیا تو 5 سال کے عرصے میں کیا کر لو گے؟ دیکھیں افتخار, یہ جو ہم کر رہے ہیں کبھی کسی نے پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں جو پارٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آئی ہے, میں آپ کو بات پہلے کر رہا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کبھی کسی نے پہلے کوشش نہیں کی. یہاں پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے چڑھ کے آؤ, ان کی گیم کھیلو اور اب پاور میں آ جاؤ. نہیں ہے, 2 قسم کی پالیٹکس ہے, یا پاور پالیٹکس ہے. اس پہ بات نہیں کر رہے. میں آئین پہ ہی آ رہا ہوں. میں آپ کو پہلے سمجھا تو دوں کہ یا آپ پاور سٹرکچر میں جوائن کر کے ان کا حصہ بن کے آتے ہیں, اور یا پھر یہ جو پارٹی کوشش کر رہی ہے نظریاتی پالیٹکس. نظریاتی پالیٹکس کا مطلب کہ ہم صرف پاور میں تب آنا چاہتے ہیں جب ہم اپنے نظریے کے اوپر عمل کروا سکیں. اس کا مشکل کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یاد رکھنا یہ وہ ملک ہے جدھر کوئی اپوزیشن کو تحفظ نہیں ہے, کیونکہ عدالتیں حکومت کا حصہ بن چکی ہیں. پاکستان کے اندر کوئی لیگل فنڈنگ نہیں ہے, پولیٹیکل فنڈنگ نہیں ہے. آپ آج لیگلی پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے, لوگ خوف زدہ ہیں. آپ کو جو لوگ پیسے بھی دینا چاہتے ہیں وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر میں چلا گیا, وہ پتہ حکومت کو پتہ چل گیا تو CBR میرے پاس پہنچ جائے گی. لوگ ڈرتے ہیں. جو بیچارے ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں وہ چھپ چھپ کے جی میرا نام سامنے نہ آ جائے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جمہوریت کے اندر آپ لیگلی اب فنڈز ریز کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو پارٹی آج تک چلی ہے شو سٹرنگ بجٹ کے اوپر, وہ اس لیے چلی ہے کہ اوورسیز پاکستانی نے ہمیں سپورٹ کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرکچر نہیں بنا سکتے. یہ بڑا مشکل ہے پارٹی کا. آپ کے پاس اپنی پارٹی کو پورے پاکستان میں صوبائی, ضلعی, ڈسٹرکٹ, تحصیل, وارڈ اور پرائمری کی سطح پر قائم کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ PTI کو پیسے مت دو. لوگ خوف زدہ ہیں. منع نہیں کیا جاتا, لوگ خوف زدہ ہیں. تو کیسے دیکھیں نا, یہ کیسے ہوگا؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کا ٹائم میں شکر ہے کہ لوگ آج سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کہنے. ہم جب انصاف اور آزاد عدالتوں کی بات کر رہے تھے, ساری پبلک کے سامنے وہ آ گیا. لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, خفیہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت تھا جیسے ہی آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے تھے فنڈ سارے رک جاتے تھے. لوگ آپ کے پاس بزنس مین آتا ہی نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. آپ پیسے کیسے آج آپ پیسے نہیں ہیں تو آپ آفیسز کیسے کھولیں گے؟ If we don't have workers, if we don't have offices, how can we fight and challenge the authority of a state? I don't think in the world کہ کوئی پارٹی بھی ورکرز کے بغیر, آفس کے بغیر, تنظیم کے بغیر کس چیز کو چیلنج کر سکتی ہے. نہیں یار سنیں, اور اسی لیے انتظامیہ آتی ہے, اس لیے ISI آتی ہے, اس لیے MI آتی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ there are no political party, so they pick the people and individual or they make the governments. اصل میں یہ Am I right or wrong? بالکل دیکھیں, آپ کا بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے کہ اس ملک کے اندر نیچرل لیڈرشپ اس لیے ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی پاور سٹرکچر ہے وہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے جو کنٹرول ہو سکیں. جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی کنٹرول نہیں ہوتا, وہ اپنے منشور سے کنٹرول ہوتا ہے. تو یہاں نیچرل لیڈرشپ کو اوپر آنے نہیں دیتے. یہ سارا جو کنٹرول پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر یہی نتیجہ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ڈیولپ ہو سکتی. آگے چلیں, اب کیسے کرنی ہے؟ I'm talking to you about political parties. میں اب عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف جو کوشش کر رہی ہے, اور ہم نے بڑا سٹرگل کر کے آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک نظریاتی پارٹی بن کے نکل رہی ہے. جو لوگ آئے تھے پاور کے لیے وہ سارے بھاگ گئے ہیں, اب تو وہ نظریاتی لوگ رہ گئے ہیں. اور انشاءاللہ جو اب ہم پارٹی بنا رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایریا میں الیکٹڈ پارٹی پوسٹ ہو, الیکشنز تھرو آؤٹ ہو پارٹی کے اندر, اور یہ ایک انسٹیٹیوشن بن جائے. اور انشاءاللہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن بنے کہ عمران خان اگر اس دنیا میں نہ بھی ہو, پارٹی ایک کھڑی ہو جائے. عمران خان, آپ کا جو منشور ہے نا یہ بھی بڑا خوفناک ہے.
آپ کا منشور میں یہ لکھا گیا ہے کہ چیئرمین کے اختیارات کی جب ہم بات پڑھتے ہیں آپ کے منشور میں تو لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے والے کسی بھی عہدیدار کو معطل کر سکتا ہے، چاہے وہ صوبائی سطح کا عہدیدار ہو یا قومی سطح کے عہدیدار ہو. اور کوئی شخص اگر آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے، یو ہیو اے پاور انڈر دس کانسٹیٹیوشن آف یور پارٹی، یو کین ریموو ہم، یو کین سسپینڈ ہم. اس حد تک ہو ڈکٹیٹر آپ بھی. افتخار صاحب، ہماری پارٹی کے اندر ایک منشور ہے، ایک آئین ہے جس کے اندر پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے. اس میں پورا آئین کی بات کر رہا ہوں. میں آئین کی بتا رہا ہوں. اس کا یہ بھی سوچے نا پروسیجر کیا ہے. سارا لکھا ہوا ہے. پروسیجر یہ ہے کہ ایک پوری انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اس کے اوپر اپنے چارجز پڑھتا ہے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. بٹ وائی یو وانٹ ٹو ہیو دس پاور ود یو؟ چیئرمین کے اختیارات میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین کے اختیارات کا تیسرا پاور ہے کہ اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے والے کسی عہدیدار کو معطل کر سکتا ہے، چاہے وہ صوبائی سطح کا عہدیدار ہو یا قومی سطح کا. اس لیے کس کی ضرورت ہوگی کہ آپ سے ڈیفائی کرے، آپ سے ڈس ایگری کرے؟ ہماری پارٹی کے اندر بڑی ڈیموکریٹک کلچر ہے. کبھی آج تک کبھی کسی کو عموماً ہمارے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ ایکچولی اور وجہ سے ہے. یہ نہیں وجہ کہ ڈس ایگری کرے. یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے، جو پارٹی کے سٹرکچر کو انڈرمائن کرے. اس کی وجہ سے یہ پاورز دی ہوئی ہیں جو آج تک ہم نے کبھی استعمال نہیں کی اس پارٹی کے اندر. آپ کی پارٹی کے آئین کی روح سے یہ جو تنظیمیں آپ نے بنائی ہیں ہر سطح کے اوپر، ان کی ذمہ داری آپ نے تعین کی ہے. آپ نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولتوں، سڑکوں کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال اور صفائی کے لیے عوام کی نچلی سطح پر جا کے ان کو شعور دیں گی اور ان کو آگاہ کریں گی. کیا آپ کی پارٹی باقاعدہ طور پہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو مقامی مسائل کے بارے میں کوئی لیکچر دیتی؟ اصل میں دیکھیں، میں پھر سے کلیئر کر دوں. ہماری پارٹی کی کیونکہ جو یونیک طریقے سے پارٹی ہماری بنی، 5 مہینے کی پارٹی الیکشنز ہو گئے. جب الیکشنز ہوئے پارٹی سکیٹر ہو گئی. اس کے بعد پھر پارٹی بنائی، پھر اگلے الیکشن آئے، پھر ہماری پارٹی سکیٹر ہو گئی، پھر اب پارٹی اکٹھی کی ہے. ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ ہماری پارٹی ایک فنکشنل پارٹی ہوتی جب ہم اپنی پوری طرح منشور کو امپلیمنٹ کر سکتے. کوشش اب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب پارٹی کے اندر ہم الیکشنز کروائیں گے اور الیکشنز کے اندر جب الیکٹڈ باڈیز آئیں گی، پھر یہ جو ہم نے ان کی ساری ٹاسک دی ہوئی ہیں ان کو کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے تھے مگر ہمارے پاس ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پر لانے کے ذرائع موجود نہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. آج ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم نے جو آپ کہتے ہیں نا کہ مڈل کلاس سے غریب آدمی کیسے آئے. غریب آدمی کی پالیٹکس میں آنے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کو خود بندوبست کرنا پڑتا ہے ووٹر کو پولنگ بوتھ کے اوپر لانے کا. متبادل کیا سوچا ہے؟ نہیں، بہرحال یہ تو کریں گے لیکن کیا تجویز کرو نا. یہ تو بیماری کی نشاندہی کر رہے ہو، اس کا علاج بھی بتاؤ. اس کا علاج یہ ہے کہ گورنمنٹ ذمہ داری لے. جس طرح ہندوستان کے اندر ساری پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے آخری دن، کوئی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں کرتا. ذمہ داری ہندوستان میں. پاکستان کی سیاست میں ایجنسیز کا بہت رول ہے. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں بڑا بلنٹلی، آپ کی پارٹی میں ایجنسیز کا کیا رول ہے؟ ابھی تک تو کوئی رول نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے 2002 الیکشن میں جو ہمارے اچھے اچھے کینڈیڈیٹ تھے ان کو یا بھگا دیا یا کاف لیگ میں لے گئے. کیوں بھگا کیوں دیا؟ دیکھیں، آپ کینڈیڈیٹ جو پیسے خرچ کرنے والا ہے، اچھا کینڈیڈیٹ تو وہی ہے نا جو پیسے خرچ کر سکتا ہے، ووٹر کو لا سکتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے راستے کے اندر ISI کھڑی ہے اور گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں تیار. نے حالیہ انٹرویو میں خود کہا ہے کہ طلبہ تنظیمیں بنانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اسلحہ مانگنا شروع کر دیا، اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا. ایک ریفارمر جو ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ہار مان جاتا ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ یونینز بنانے گئے کالجز میں تو جو اسٹوڈنٹ یونین بنتی تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد اسلحہ مانگتی تھی، پھر پیسے بھی مانگتی تھی. اور ہم نے ریئلائز کیا یہ، اور وہ کہتے یہ تھے کہ جی باقیوں کے پاس بھی ہے. ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم بھی یہی کر دیں گے جو باقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ جو پڑھائی کا ستیہ ناش کیا ہے اسٹوڈنٹ یونین نے، ہم بھی اس میں حصہ لیں گے. اس لیے ہم نے نہیں بنائی. لیکن یہ جو دوسرا آپ کی بات ہے کہ یہ جب گورنمنٹ قانون کی بالادستی قائم کرے گی، ایک گورنمنٹ جو اس ملک کے اندر رول آف لا لے کے آئے گی، اس کے اندر پھر ایک جینوئن اسٹوڈنٹ موومنٹس یونینز کو ہم الاؤ کریں گے. آپ کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ 5 سالوں میں پر کیپٹا انکم کو 50% بڑھا دیں گے. بالکل بڑھا سکتے ہیں. کیا آپ کی یہ سوچ حقیقت پسندی پر مشتمل ہے؟ بالکل. اور اس میں 2 اس کے پہلو ہیں. ایک تو میں مہاتر محمد سے یہ بڑی ڈسکشن کی کہ انہوں نے کیسے تبدیلی لے کے آئے ملیشیا کے اندر. تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی
کہ انہوں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے انہوں نے بجائے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اوپر کے طبقے کے لیے ساری پالیسیز بنانی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عام آدمی کو روزگار کیسے دینا ہے. کیسے؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے الیکٹرانکس کی چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کھول دی. ہر گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے الیکٹرانکس کی اسمبلی پلانٹس کے انکریج کیا. گورنمنٹ نے آگے ان کو انکریج کیا. پھر آہستہ آہستہ ان کو ویلیو ایڈڈ کی طرف لے کے گئے. آج ملیشیا کی $80 ارب کی مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ہے، جبکہ جب مہاتر آئے تھے تو صرف پرائمری پروڈکٹس کی ایکسپورٹس تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ پہلے یہ سوچتی ہے کہ ہم نے عام آدمی کو روزگار، کاٹیج انڈسٹری، ہماری جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے اس کو آگے کیسے. ملک میں کاٹیج انڈسٹری موجود ہے، اس کے لیے کئی ادارے بھی ہیں، چھوٹی صنعتوں کے لیے قرضے بھی دیے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا تو جا رہا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹریل سے پوچھیں، جو چھوٹا صنعت کار ہے، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس سے پوچھیں گے اس کے سامنے کتنی رکاوٹیں ہیں. اس سے کیسے ختم کرو گے رکاوٹوں کو آپ؟ سیدھا آپ نے جو چھوٹا صنعت کار ہے اس کی کیسے مدد کرنی ہے. سب سے اس کا بڑا مسئلہ ہے کریڈٹ کا. قرضے نہیں ملتے، بڑے لوگوں کو قرضے ملتے، چھوٹے والوں کو قرضے نہیں ملتے. ان کو کریڈٹ فراہم کریں، ان کو نالج فراہم کریں، ان کی مارکیٹنگ کروائیں. قرضے دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بینکوں کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. گورنمنٹ کا کام ہے اس کو چینلائز کریں ان کی طرف. دیکھیں نا، یہاں گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں ہے عام آدمی. آپ نے ایک دعویٰ اور بھی کیا، آپ نے کہا کہ ہر سال میں 20 لاکھ نئی جابز پیدا کرنے کی تجویز رکھتا ہوں، اور آپ کی پارٹی کے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہے. ہاں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نوکریاں ہوتی ہیں اربن سینٹرز میں. رورل سینٹرز کے اندر، دیہات کے اندر نوکریاں آپ کیسے دیتے ہیں کہ آپ چھوٹے فارمر کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی دیتے ہیں تاکہ اس کی دولت بڑھے. یعنی کہ وہ جس طرح ایسٹ پنجاب میں ہے، جب چھوٹا کسان پیسہ بناتا ہے تو وہ اپنی زمین پہ پھر لگا دیتا ہے، تو ساری آخر میں خوشحالی پیدا کر دیتا ہے. تو ان کو ادھر دیں، زمینیں بانٹیں ان کے اندر، ان کو وہاں امپلائمنٹ دیں. اور جو شہر ہیں، اصل بات یہ ہے کہ شہروں کے اندر امپلائمنٹ دی جاتی ہے. تو شہروں میں ہمارا بہت بڑا پلان بنا ہوا ہے کہ جو سرکاری ہمارے ایریاز ہیں سارے شہروں کے اندر، مثلا GOR کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سرکاری ایریا ہے. مثلا میں مال روڈ کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر گورنمنٹ کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. ہمارا پلان ہے کہ ان ساروں کو کمرشلائز کریں، گورنمنٹ کو ہم اور جگہ پہ لے کے جائیں، ان ایریاز کے اندر کمرشل سینٹرز بنائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو یہ زمین بیچ کے کمرشل سینٹرز بنائیں، ان کے ساتھ ساتھ غریبوں کی ہاؤسنگ بنا دیں. میری یہ ذرا بات سنیں، یہ افتخار یہ بڑا ریولوشنری آئیڈیا ہے. میں ریولوشنری آئیڈیا کو جس طرح مثلا اب نیو یارک ہے نا، آپ کے نیو یارک کے اندر، مینہٹن کے اندر، شہر کے اندر غریبوں کے لیے ہاؤسنگ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا غریب آدمی رہ ہی نہیں سکتا شہر کے سینٹر میں. اس کو بچارہ یہاں اتنی مہنگی زمین ہے، وہ بچارہ کونوں میں. ان کو شہروں کے اندر لے کے آئے، غریبوں کو کمرشل زمین بیچی، اسی پیسے سے غریبوں کے ہاؤسنگ بنا دی اور انفراسٹرکچر بنا دیا. ہوگا کیا؟ غریب آدمی شہر میں آ جائے گا. جس طرح مینہٹن میں دیکھتے ہیں وہ اپنی دکانیں کھول دیتا ہے چھوٹی چھوٹی. امپلائمنٹ تو شہر میں ملتی ہے، اس کو امپلائمنٹ بھی ملے گی. جو پبلک ورکس پروگرام ہوں گے اس میں ویسے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. آپ کہتے ہو کہ پاکستان اس طرح چلتا ہے تو بہتر ہے ٹوٹ جائے. کیسے چلتا ہے یہ بھی تو بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کو آج ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ہماری ساری ریسورسز ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو دی جا رہی ہیں، عوام کے لیے کچھ ہے نہیں اس پاکستان میں، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ انصاف. یہ پاکستان اس کے لیے تو نہیں پاکستان بنا، یہ ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے تو نہیں پاکستان بنا. عمران یہ کہنا کہ اگر پاکستان اس طرح چلتا ہے تو بہتر ہے ٹوٹ جائے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیئر کمنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹریوٹ ہی یہ بات کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. یہ پاکستان سروائیو کر ہی نہیں سکتا جس طرح چلایا جا رہا ہے. نہ یہاں کوئی جسٹس ہے، نہ لوگوں کے لیے کوئی تعلیم ہے. تعلیم کا نظام ہی غریب کو غریب کرتا ہے، امیر کو امیر کرتا ہے. نہ یہاں کوئی عوام کے لیے کوئی سٹیک ہے اس سسٹم میں. دیکھیں نا، جو چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان بنے وہ چل ہی نہیں سکتا. 60 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 60 سال سے آہستہ آہستہ پاور کانسنٹریٹ کر رہی ہے چھوٹے سے طبقے میں، جس کی ہم سزا آج بھگت رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ سارے ملک کو یہ بتانا ہے کہ ہماری سروائیول ہے تعلیم کے اندر. اور تعلیم کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نصاب ٹھیک کریں، کہ 3 ہے صرف ہماری حکومت شور مچاتی ہے کہ جی دینی مدرسوں کا نصاب ٹھیک کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بات کرتی کہ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ایک کے لیے اردو میڈیم، ایک کے لیے انگلش میڈیم. اس کی نہیں بات کرتی. ہندوستان اگر ایک سلیبس بنا سکتا تھا، سنگاپور ایک دم چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم کو سنتھسائز کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں ویژنری لیڈرز آئے. اب ایسے ہی آپ بات کر رہے ہو، آپ کے پاس بھی کوئی ہم تفصیلی پلان نہیں دیکھتے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو تفصیلی
پلان بھی عوام کو دیں گے کہ دیکھیں یہ اتنے نظام ہیں, یہ 3 نظام ہیں, ہماری پارٹی تجویز کرتی ہے اس نظام کے لیے اور اس کے فائدے یہ ہیں, اس کے نقصانات یہ ہیں, اس پہ خرچہ اتنا آئے گا. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے لوگوں کو اعتبار کیسے آئے گا کہ جو کچھ آپ کہتے ہو آپ اس پہ عمل بھی کرو گے؟ افتخار صاحب, یہ سارا کچھ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کے اندر صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. آئندہ انتخابات جو ہیں اس میں آپ ایم ایم اے کے قریب ہوں گے یا ایم ایم اے سے دور ہوں گے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ انتخابات کیسے لڑے جاتے ہیں, کیا ایشو کیا ہے. اگر میں آپ کی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایم ایم اے کی سیاسی جماعتوں کے زیادہ قریب ہیں یا ایم ایم اے کی سیاسی جماعتوں کے مخالفوں کے زیادہ قریب ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو جنرل مشرف الیکشن کروائیں گے تو پھر سیدھی ڈیوائیڈ آئے گی پرو مشرف اور اینٹی مشرف, یہ تو بڑی کلیئر ڈیوائیڈ آئے گی. اگر جنرل مشرف نہیں الیکشن کرواتے پھر ہم دیکھیں گے ہمارے منشور کے قریب کون ہے اور اپنے منشور کے مطابق الائنسز کریں گے. لیکن ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کروائے گا کون. اگر آپ اینٹی مشرف ڈرائیو میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سولو فلائٹ نہیں کریں گے اور کسی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. پھر ہمیں لڑنا پڑے گا, بلکہ میں ابھی سے کہتا ہوں کہ ساری اپوزیشن کو ابھی سے اکٹھا ہو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, آپ کی پارٹی کے کون زیادہ قریب ہوگی؟ دیکھیں اس وقت صرف ہماری مسلم لیگ نون کے ساتھ قریب اس لیے ہیں کہ ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہو سکتی اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن. نواز شریف کا لیڈر نہیں ہے. ایشو اس وقت کرپشن کا نہیں ہے, ایشو اس وقت پاکستان میں جمہوریت کا ہے. عمران یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک لیڈر کے طور پہ آپ ناکام رہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ایک یہ مشن ہے, پالیٹکس میرے لیے مشن ہے, اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اس الیکشن میں کامیاب ہو تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں اچھا کریں گے, لیکن نہیں تو اگلے الیکشن میں کامیاب ہوں گے. یہ مشن ہے, اس میں یہ نہ آپ کہیں کہ کوئی ٹائم فریم ہے کامیاب, کیونکہ پار پالیٹکس نہیں ہے. 5 سال ٹائم فریم ہوتے ہیں حکومت کے لیے, لیکن ہمارے رول ماڈل وہ سیاستدان نہیں ہے جو لوٹا کبھی ادھر کبھی ادھر پاور میں جانے کے لیے. میرا رول ماڈل ہے قائد اعظم محمد علی جناح, 40 سال لگے کامیاب ہوتے ہوئے اپنی مشن پہ. علی جناح نے 40 سال کے بعد ایک پورا نیا ملک دے دیا بھائی. تو 40 سال لگے نا مشن پہ, نیا ملک تو نہیں بناؤ گے نا. ہم اس کو نیا کریں گے انشاءاللہ, ہم وہ قائد اعظم والا ملک بنائیں گے جو ہونا چاہیے تھا. میرا سوال بڑا سمپل ہے, لیکن 40 سال لگے نا. I agree, but it was a tremendous fight. بالکل تھی. It was a fight which has got no parallel in the history. مہاتر محمد کو بھی 1964 میں شروع کی, 81 میں کامیاب ہوئے. آپ بے نظیر اور نواز شریف کی ریپلیسمنٹ کیوں نہیں بن سکے؟ دیکھیں میری جو ایمبیشن ہے, جو میری ویژن ہے, وہ پار پالیٹکس پہ نہیں بیسڈ, وہ ہے پاکستان کے اندر ایک سوشو اکنامک چینج کے لیے, اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ مقام دینا جو اس کو ملنا چاہیے تھا. اس کی وہ سٹرگل بڑی ہے. پاور کے بغیر آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. پھر لیکن پاور کیا شوکت عزیز کی طرح پرائم منسٹر بن کے کوئی چینج لا سکتا ہے؟ عمران خان کی طرح بھی تو نہیں نا کہ بالکل دھکا مار کے دور چلا جائے. نہیں, دھکا مار کے نہیں. یہاں تو صرف جو چینج میں لانا چاہتا ہوں وہ جب تک عوام کی طاقت آپ کو نہیں ملے گی, آپ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں ملے گی چینج لا سکتے. اس دفعہ لے کے کیوں نہیں دکھاتے؟ میں پوری کوشش کریں گے. اچھا مجھے بتاؤ اصل عمران کوشش تو کرتے اصل عمران کون سا ہے؟ ایک عمران جو میرے سامنے بیٹھا ہے شلوار قمیض میں, یا ایک عمران جس کو میں سوٹ میں دیکھتا ہوں؟ Who is the real عمران؟ دیکھیں سوٹ میں تو باہر اس لیے جب جاتے ہیں, اب میں باہر کے ملک میں جاتا ہوں کئی دفعہ شلوار قمیض اس لیے نہیں, کبھی پہن بھی لیتا ہوں لیکن اس لیے نہیں پہنتا کہ سارے لوگ موڑ موڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں شوق نہیں ہے دیکھنے کا. لیکن کوئی ایشو نہیں ہے اگر باہر کے ملک میں جو سارے پاکستانی اگر سوٹ شوٹ پہنتے ہیں یا باہر کے کپڑے پہنتے ہیں. آپ ایسے کپڑوں میں لے گئے, اسے کمپیریزن ڈرا. دیکھیں عمران خان ہیئر ان پاکستان اور عمران خان دیر ان دا ویسٹ سے مراد یہ ہے, ایک ہی عمران خان جو مجھے سبق سکھا رہا ہے ایک تبدیلی کا, ایک عمران خان جس کو خود بھی سبق سیکھنا ہے. اس کے بارے میں اس عمران خان کا ایک رول ماڈل ہے اور وہ ہے علامہ اقبال, کیونکہ علامہ اقبال وہ آدمی تھا جو باہر بھی گیا, جو اپنے کلچر کو بھی, اور آخر میں وہ ایک اوریجنل تھا, وہ مغربی تہذیب کا غلام نہیں تھا. عمران آپ باتیں بہت کرتے ہو, بہت نعرے مارتے ہو, گورنمنٹ کو بہت برا کہتے ہو, تمہارا حق ہے, بیکاز جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. تمہیں یہ لوگ پسند نہیں, یہ سسٹم پسند نہیں, تو ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں کسی کے اوپر ذاتی تو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا. میں تو ایک تنقید کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہے, اس طرح. چلو میں سوال کیسے کرتا ہوں, عمران خان آپ
تنقید کرتے ہیں درستگی کے لیے، بہتری کے لیے. آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں کے لیے بات کی جا سکتی ہے؟ اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں. بالکل. پچھلے 4 سال میں آپ نے کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر پاکستان کے عوام کے ایشو کے اوپر کوئی تحریک پیش کی ہو، کوئی قرارداد پیش کی ہو، کوئی اسپیچ کی ہو؟ اگر میری پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی، میں 2004 میں اس پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے نکل جانا تھا. سوال ہے ہی نہیں استعفے کا، نہ میں استعفے کا پارلیمنٹ یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. عمران میں نہیں، پلیز دیکھو عمران، نہ میں آپ سے استعفیٰ مانگ رہا ہوں، نہ میرا سوال سمپل ہے. دیکھو میں بھی جواب سمپل ہے میرا. دیکھو میرا سوال سمپل ہے. بہرحال دس از دی پلیس ویئر یو کین پٹ دی گریونسز آف دی پیپل ان اے جینوئن پارلیمنٹ، ناٹ ان اے ربر سٹیمپ پارلیمنٹ. ربر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے جو ایشوز، دیٹ از وائی یو ڈونٹ پارٹیسپیٹ ان دی سیشن دین. بالکل اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ریزائن کرو، اس پارلیمنٹ سے نکلو. یہ ملک کا پیسہ ضائع کر رہی ہے. لوگوں نے آپ کو منتخب کیا پارلیمنٹ کے لیے کہ جاؤ جا کے پارلیمنٹ کے فلور پہ خان صاحب ہمارے یہ مسائل کی بات کرو. لوگوں، میاں والی کے لوگوں نے مجھے جس کے لیے منتخب کیا تھا کہ میں سچ کے لیے کھڑا ہوں، انہیں پتا تھا کہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں. وہ اس کے لیے وہ مطمئن ہے. میں اس لیے پارلیمنٹ میں، اگر پارلیمنٹ امپاورڈ ہوتی، میں اس میں پوری شرکت کرتا. اس کی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. سارے بار GHQ میں فیصلے ہوتے ہیں. جب آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو آپ نے تمام پارٹیز کو کرپٹ قرار دیا. آج کوئی بہتری محسوس کرتے ہیں؟ میں نے جب سیاست کا آغاز کیا تو پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک سمجھا جاتا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن مین ایشو تھا، اور ہم نے کرپشن کو مین ایجنڈا بنایا، اور وہ جو میں نے کہہ رہا تھا وہ ثابت ہوا. آج جو یہ کاف لیگ بنی ہے، یہ وہی نیب کے پریشر میں، یعنی کہ کرپٹ لوگ جو تھے پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو اٹھا کے نیب نے ایک پارٹی بنا دیا. تو آج تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز خود کہہ رہی ہیں کہ یہ نیب زادے ہیں. اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اگلے انتخابات یا تو 70 کے انتخابات کی طرح ہوں گے یا 77 کے، یا تو وہ ایک مکمل تبدیلی لائیں گے کہ انتظامیہ بھی حیران رہ جائے گی، یا پھر دھاندلی اس قدر واضح ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. عمران خان، میرا یہ سوال ہے، کیا مکمل تبدیلی کے لیے کوئی لیڈر موجود ہے جو عوام کو تبدیلی کے لیے موبلائز کر سکے؟ افتخار صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو ہمارا اصل منشور ہے وہ ابھی آئے گا، تو اس میں پھر آپ کو انٹرویو کرنا پڑے گا. جہاں تک یہ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، سرکمسٹانسز لیڈرشپ اوپر تھرو کرتی ہیں. کوئی یہ نہیں آج بیٹھ کے کہہ سکتا کہ کیا لیڈرشپ نکلے گی جب یہ جو جد و جہد شروع ہے، اور یہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں، سب سے اہم جد و جہد ہے. ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک پہلی دفعہ عدالتیں آزادی کی طرف جا رہی ہیں. یہ کدھر اینڈ اپ ہوتی ہے، اس میں کون لیڈرشپ لیتا ہے، کون نکلتا ہے، یہ وقت بتائے گا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ الیکشن 70 کے بعد سب سے اہم الیکشن ہوگی پاکستان کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف انقلاب نہ لا سکی تو پاکستان میں پھر بھی انقلاب آئے گا. وہ ایک ایسا انقلاب ہوگا جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے خونی انقلاب ہو، اور خونی انقلاب میں کئی معصوم و بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. نہیں، انقلاب تو آنا ہے پاکستان میں. یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ ایسے چل نہیں سکتے. انارکی ہو سکتا ہے، میں انقلاب نہیں اسے کہہ سکتے. انارکی آئی چکی ہے، کئی حد تک تو انارکی آ چکی ہے آج پاکستان میں. اب دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، قانون تو ختم ہو گیا. Will you be a part of anarchy? نہیں، انارکی بچانے کے لیے تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک ویژن دیں، بتائیں کہ ان کا حل کیا ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر اس منشور عمل ہو جائے تو سب کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ریولوشن اور انارکی میں یہ فرق ہوتا ہے. ریولوشن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، انارکی تو کیوس ہوتا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے؟ انارکی آ چکی ہے پاکستان میں، آپ دیکھ لیں. کبھی پاکستان میں خود کچھ حملے ہوئے ہیں. جماعتوں کی ناکامی ہے. بالکل، سیاسی جماعتوں کی ناکامی بھی اس لیے ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں ایجنسیز یا پارٹیز کو چلنے نہیں دیا.